نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق و عنایت سے آج ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرعی حیثیت پر قرآن و سنت کے دلائل کے حوالے سے جو گفتگو تسلسل کے ساتھ کر رہے ہیں، آج غالباً اس کی 5ویں قسط ہے. آج آپ کے سامنے میں اس امر کو انشاءاللہ تعالی واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور خاص سیلیبریٹ کرنا، اس دن کو ایک خاص اہمیت کا یوم ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھتے ہوئے منانا اور اس کی سیلیبریشن میں دیگر اظہار شکر اور اظہار فرحت و مسرت کی دیگر تقریبات کا منعقد کرنا، اجتماع کرنا، کھانا کھلانا اور دیگر ایسے امور جن کا تعلق کسی بھی ایونٹ کی سیلیبریشن سے ہوتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کتاب و سنت کی روشنی میں کیا ہے. اس حوالے سے میں نے اپنی گفتگو کی ابتدا قرآن مجید کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 کے کچھ مبارک الفاظ سے کی ہے. اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بیان آ رہا ہے، تو گویا پہلی دلیل ہم قرآن مجید سے قائم کر رہے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے. ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا. ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ وہ اپنی قوم کو اندھیروں سے، ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف، ہدایت کی روشنی کی طرف لے جائیں. یہ بات بیان کر کے اب حکم دیا جا رہا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے میرے برگزیدہ بندے موسیٰ، اپنی قوم کو اللہ کے خاص دنوں کی یاد دلائیں، اللہ کے خاص دنوں کی تذکیر، اسے یاد رکھنے اور اس کی یاد منانے کا حکم دیں. ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، کہ اللہ کے خاص دنوں کی یاد منانا اور انہیں یاد رکھنا، ان کی کمیموریشن اور ان کی سیلیبریشن، اس کے اندر یقیناً شکر گزار بندوں کے لیے بڑی نشانیاں اور بڑی نصیحتیں ہوتی ہیں. اب یہاں جو حکم آیا ہے وہ ہے تذکیر بأیام اللہ. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قرآن مجید کے علوم خمسہ بیان کرتے ہوئے اصول تفسیر پر اپنی کتاب الفوز الکبیر میں قرآن کے 5 علوم کو بطور خاص بیان کیا ہے، جن میں عقائد پر مبنی آیات ہیں، اس کو علم المخاصمہ کہا ہے. اسی طرح تذکیر کی بات کی ہے، آخرت کی بات کی ہے کہ آخرت سے متعلق آیات اور احکام ہیں، اور علم التذکیر ہے،
اور علم التذکیر میں انہوں نے علم التذکیر بایام اللہ اور علم التذکیر بآیات اللہ، اس پر خاص توجہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص ایام ہیں۔ اب یوں تو ہر دن اللہ کا دن ہے، اللہ پورے زمانوں کا خالق ہے، سالوں کا خالق ہے، مہینوں کا خالق ہے، ہر لمحے ہر ساعت اور گھڑی کا خالق ہے۔ لہٰذا اس طرح اللہ کی نسبت سے تو نہ کوئی دن خاص ہے نہ کوئی عام، ہر ایک دن کا خالق اللہ ہے۔ تو جب حقیقت یہ ہے تو پھر یہ کیوں فرمایا فذکرہم بایام اللہ، انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلائیے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے دنوں میں کچھ دن خاص تصور کیے ہیں، جیسے مہینوں میں ماہ رمضان کو خاص کیا ہے، راتوں میں شب قدر کو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، چونکہ اس رات میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ راتیں سب اللہ کی تخلیق کردہ ہیں، مگر اس رات کو نسبت نزول قرآن کی وجہ سے ان راتوں میں ممتاز کر دیا ہے۔ تو کسی مہینے کو، کسی رات کو، کسی دن کو جب اللہ کی کسی بڑی نعمت کے نزول کے ساتھ نسبت مل جاتی ہے اور اللہ کی کسی قدرت کے بڑے اظہار کے ساتھ نسبت اور تعلق مل جاتا ہے تو وہ دن ایام اللہ میں سے ہو جاتا ہے، وہ مہینہ شہر اللہ ہو جاتا ہے، اس کو تخصیص حاصل ہو جاتی ہے۔ اب اس مقام پر فرمایا کہ وہ دن جن میں قوموں پر ان کی نافرمانی پر اللہ رب العزت نے بڑی سخت گرفت کر دی، بڑا عذاب اترا، یا قوموں کی فرما برداری پر اللہ راضی ہوا اور اللہ نے انہیں اپنی نعمتوں سے نوازا، تو ایسے دن کسی خاص اللہ کی نعمت یا گرفت کی وجہ سے تاریخی اور دینی اعتبار سے ایام اللہ ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ ایک حکم نازل فرما دیا ہے کہ جو دن خاص ہو جائیں کسی نسبت سے، کسی نعمت سے، تو ان دنوں کی تذکیر یہ حکم الہی ہے، انہیں یاد رکھنا اور ان کی یاد منانا، اور اس کی یاد کا آگے لوگوں کو ذکر کیے رکھنا کہ اس کی یاد بھولنے نہ پائے۔ وہ یاد کیسے رہیں؟ اس کی یاد کو برقرار رکھنے کا عمل یاد منانا ہوتا ہے، تشکر کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، اظہار فرحت کے ساتھ، اظہار مسرت کے ساتھ، اطعام طعام کے ساتھ، خیرات و صدقات کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، شرعی تقریبات کے ساتھ، ایک اس کو ایسا ایونٹ بنا دینا تاکہ رہتی دنیا تک نسلیں اللہ کے اس دن کو یاد رکھیں اور اس دن کی وجہ سے اللہ کی وہ نعمت جو ہے وہ یاد رہے، اس نعمت پہ شکر مندی ہوتی رہے اور اس پر اللہ کے حضور بندہ شکر کے ساتھ ساتھ فرحت بجا لاتا رہے۔ یہ انعامات الہیہ اور ابتلاعات الہیہ کا دن ہوتا ہے۔ اسی کو امام قرطبی نے الجامع احکام القرآن میں بھی بیان کیا، اسی تفسیر کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہ ایام اللہ، اللہ کی بلاؤں کے اترنے اور اللہ کی نعمتوں کے زمین پر اترنے کے دنوں کو ایام اللہ کہتے ہیں، اور ان دنوں کو مختلف طریقوں سے یاد رکھنا اور ان کی یاد کو مناتے رہنا یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان فرمایا، جو حضرت مجاہد سے روایت ہے ان کا قول، اور امام طبری نے تفسیر طبری میں اور امام سیوطی نے الدر المنصور میں اس کو روایت کیا کہ یہ جو ایام اللہ ہیں، فرمایا یہ وہ دن ہیں کہ جس دن اللہ رب العزت نے انعم اللہ بہا علیہم، جس دن اللہ نے ان پر اپنا کوئی انعام فرمایا، انجاہم من آل فرعون، آل فرعون کو جس دن اللہ نے نجات دی آل فرعون سے، بنی اسرائیل کو، جس دن ان کے لیے سمندر پھاڑ دیا، جس دن بنی اسرائیل کو آزادی دے دی، وَظَلَّلَ عَلَيْهِمُ الْغَمَامُ، جس دن بادلوں نے ان کے اوپر سائبان تان لیا، وَأَنزَلَ عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور جس دن اللہ نے ان پر من و سلوہ نازل کیا، یہ وہ اللہ کی نعمتیں تھیں اور اللہ کے انعامات تھے کہ ہر نعمت کی نسبت ہر ایک دن ایام اللہ بن گیا، اور حکم دیا قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کہ وہ اپنی قوم کو فرمائیں کہ وہ ہمیشہ رہتی دنیا تک ان سب دنوں کی یاد مناتے رہیں، انہیں سیلیبریٹ بھی کرتے رہیں اور کومیموریٹ بھی کرتے رہیں۔ اور یہ سورہ المائدہ میں آیت نمبر 114 ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ، قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا
مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میرے اللہ ہم پر دسترخوان نعمت اتار دے، مائدہ اتار دے، آسمان سے جس دن تیرا مائدہ دسترخوان نعمت میری امت پہ اترے گا، وہ دن میری امت کے اگلوں کے لیے بھی اور میری امت کے میرے ماننے والے جو پہلی صدیوں میں ہوں گے اور میرے ماننے والے جو پچھلی صدیوں میں آئیں گے، ان سب کے لیے تکون لنا عیدا، وہ عید کا دن بن جائے گا، تاکہ میری امت اس دن کو بطور عید کے منایا کرے گی، اور پھر ہمیں رزق عطا کر، اور تو اعلیٰ رزق عطا کرنے والا ہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ نے ایک اور اصول وضع فرما دیا کہ اللہ رب العزت کی نعمت جس دن اترے، دسترخوان نعمت، تو وہ دن بطور عید کے سیلیبریٹ کیا جائے۔ تو اب یہ حکم آ گیا کہ اس دن کو بطور عید کے سیلیبریٹ کرنا۔ یہاں بھی عرض کر دوں کہ عید کی دو حیثیتیں اور دو قسمیں ہیں، ایک ہے عید شرعی اور ایک ہے عید فرحی۔ عید شرعی یہ ہے کہ جس کا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے واجب وجوباً حکم دے دیا ہو، جیسے ہمارے ہاں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، یہ عید شرعی ہے۔ اور عید فرحی، یہ عید فرحت ہے، یہ عید تشکر ہے، یہ عید امتنان ہے، یہ عید مسرت ہے۔ یہ وہ ہے کہ جس کو خاص مناسک اور احکام کے ساتھ کہ خطبہ پڑھا جائے، نماز پڑھی جائے، مقرر طریقے کے احکام کو بجا لایا جائے، یہ شرائط تو نہ ہوں، مگر اس دن کو عید کے طور پر خوشی اور اظہار مسرت میں منایا جائے۔ اور عید کا لفظ عاد یعود سے ہے، اس کا معنی یہ ہے وہ دن جو ہر سال پلٹ پلٹ کر آئے، اور ہر سال بعد جب وہ دن آئے تو اس کی خوشی تازہ کی جائے، اس وجہ سے اسے عید کہتے ہیں، عید اعادہ سے ہے۔ لہٰذا عید فرحت، عید مسرت یہ مستحب اور مستحسن ہے، اور عید شرعی یہ واجب ہے۔ اب جمعہ حضور علیہ السلام نے، حالانکہ اسلام میں عیدیں دو ہیں جو وجوب کے درجے میں ہیں، واجب ہیں، وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، مگر کیا کوئی اس امر کا انکار کر سکتا ہے کہ اسی اسلام میں یوم جمعہ کو بھی یوم عید کہا گیا ہے؟ اس کا ذکر آگے آئے گا۔ تو پھر کیا کہیں گے کہ تین عیدیں ہیں؟ نہیں، وہ دو عیدیں عید وجوبی ہیں، عید شرعی ہیں، اور جمعہ کا دن بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، چونکہ اس دن سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اس دن تکمیل دین کی آیت اتری، ان دو نسبتوں کی وجہ سے اس دن کو بھی حضور علیہ السلام نے عید کی طرح خوشی، مسرت، غسل کرنا، نئے کپڑے پہننا، اجتماع کرنا اور مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا، ان شکلوں میں بطور عید منانے کا حکم فرمایا۔ سو جس دن اللہ رب العزت کی کوئی بڑی نعمت اترے، اس دن اس نعمت کے تشکر میں خوشی کرنا، اجتماع کرنا، اظہار فرحت کرنا، صدقہ خیرات کرنا، اور اپنی اپنی رسم و رواج کے مطابق حرام طریقوں سے بچتے ہوئے فرحت و مسرت اور تشکر کا اظہار کرنا، تو وہ یوں ہے جیسے عید کے طور پر وہ دن منایا گیا۔ سو ہم یوم آزادی مناتے ہیں 14 اگست، یہ عید شرعی نہیں ہے، مگر یہ عید فرحت ہے کہ اس دن اس قوم کو آزادی ملی۔ ہم یوم پاکستان مناتے ہیں، ہم یوم دفاع مناتے ہیں، عید کی طرح چراغاں ہوتا ہے، خوشی مناتے ہیں، تقریبات ہوتی ہیں، بچے کپڑے پہنتے ہیں، اسکولوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں، رنگا رنگ تقریبات ہوتی ہیں۔ تو کیا دین کی روح سے اس سب کو بدعت اور حرام اور کفر اور باعث جہنم قرار دے دیا جائے؟ ہرگز نہیں۔ پورا عالم عرب اپنی آزادی اور قیام سلطنت کے دن کو العید الوطنی مناتا ہے۔ سعودی عرب العید الوطنی مناتے ہیں، تمام حکام۔ عرب دنیا عید الجلوس مناتی ہے، جس دن حکمران تخت پہ بیٹھا۔ تو یہ ساری عیدیں جو عید کے نام سے منائی جاتی ہیں پوری اسلامی دنیا میں، عرب دنیا میں آج بھی، تو کیا مطلب ہے انہیں بدعت اور شرک کہا جائے گا؟ نہیں، یہ ساری عیدیں شرعی نہیں ہیں، یہ عید فرحت ہیں، یہ آیاد فرحت و مسرت ہیں۔ آیاد عید کی جمع ہے، یہ مستحسن ہیں، مستحب ہیں، مباح ہیں، اپنی خوشی کا اظہار ہے، مسرت کا اظہار ہے، اور چونکہ پلٹ پلٹ کر وہ دن آتا ہے، اس لغت کے اعتبار سے اس کو بھی عید کہہ دیا جاتا ہے۔ جب یہ ساری مستحسن و مستحب عیدیں
کسی نعمت الہیہ خواہ وہ قومی آزادی ہے، قومی بقا ہے، قوم کا دفاع ہے، کسی نعمت کی وجہ سے خوشی اور مسرت کے اظہار کے باعث عید بن گئی، تو یہ ساری عیدیں مل کر اپنی خوشیاں ملا کر اس مسرت و فرحت کا برابر نہیں بن سکتی جس دن تاجدار کائنات کی ولادت اور حضور کی بعثت اور نزول کی اس دنیا کو سعادت نصیب ہوئی۔ یہاں میں ایک بات ضمناً عرض کر دوں کہ اس مغالطے کو دور کرتا چلوں، بعض ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے شاید کہ یہ میلاد کا لفظ ہندوستان میں لوگوں نے پیدا کر لیا ہے۔ یوم میلاد اور میلاد النبی اور میلاد کی اصطلاح بعض ذہنوں میں نادانی یا کم علمی کی وجہ سے پرابلم یہ آ گیا ہے کہ پہلے ہوتے تھے نیم حکیم خطرہ جان، اب کثرت کے ساتھ نیم ملا خطرہ ایمان ہو گئے ہیں۔ قدم ایک اور آگے بڑھ گیا ہے، ابھی تک نیم ملا خطرہ ایمان تھے، اب نیم ملانیاں بھی ہیں، اور درس قرآن اور درس حدیث کے نام پر وہ نیم ملانیاں بھی خطرہ ایمان ہیں، نیم ملا بھی خطرہ ایمان ہے۔ نیم حکیم کا خطرہ کم ہے کہ جان کو نقصان دیتا ہے، نیم ملا اور نیم ملانیوں کا خطرہ زیادہ ہے کہ ایمان کو برباد کرتے ہیں۔ علم کم ہے، اس میں گہرائی نہیں ہے، تحقیق نہیں ہے، تدقیق نہیں ہے، سینکڑوں کتب حدیث کو کھنگال کے نہیں دیکھا، مطالعہ میں کمی ہے، سرسری پڑھا، بولنے کا طریقہ سلیقہ سیکھ لیا، ایک اچھے ایکسپریشن کے ساتھ عام سامعین کو متاثر کر کے بہکا کے گمراہ کر دیا، اور پھر وہ جو بات کہتے چلے جاتے ہیں سادہ لوگ اس کو مانتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی واضح کر دوں کہ یہ میلاد کا لفظ کوئی انڈیا کی پیداوار نہیں ہے، یہ میلاد کا لفظ صحابہ کرام کا وضع کردہ ہے، آقا علیہ السلام کی سنت اور حدیث کا لفظ ہے، یہ حدیث کے لٹریچر میں تھا، عرب میں تھا۔ اس کو مولد النبی بھی کہتے ہیں، اسے مولود بھی کہتے ہیں، اسے میلاد بھی کہتے ہیں، اس کا معنی ولادت ہے۔ ولادت، ولاد، مولد، مولود، میلاد، یہ تمام کے تمام الفاظ سنت نبوی کے، حدیث نبوی کے اور صحابہ کرام کے اور لغت عرب کے استعمال میں ہیں۔ تو میں بائی دی وے آپ کو کوٹ کر دوں تاکہ آگے جب میلاد کا لفظ استعمال ہو تو کنفیوژن نہ رہے۔ یہ ترمذی شریف ہے اس وقت جو میں جس کا ریفرنس آپ کو دے رہا ہوں، یہ سیاہ ستہ کی کتاب ہے، اس کی کتاب المناقب جو جامع ترمذی کی کتاب نمبر 50 ہے، باب نمبر 2 کتاب المناقب کا، اس کا عنوان ہی جو امام ترمذی نے قائم کیا ہے وہ سن لیجئے، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عنوان ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب کے بیان میں، اور اس میں یہ لفظ میلاد کو ولادت کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حدیث میں لفظ ہیں، انہوں نے پوچھا قباس بن اشیم سے، انت اکبر ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جامع ترمذی کی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی سے پوچھا، آپ نے پوچھا حضرت قباس بن اشیم سے کہ کیا عمر میں آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکبر منی وانا اقدم منہ فی المیلاد۔ اب یہاں ایک بات تو یہ ثابت کرنا مقصود تھا کہ لفظ میلاد یہ صحابہ کرام کے مستعملات میں سے تھا، ان کی استعمال شدہ اصطلاحات میں سے تھا، اور یہ میلاد النبی کا لفظ اس وقت سے مستعمل ہے حضور کی ولادت کے باب میں، اور یہ سیاہ ستہ کی ٹرم ہے، ترمذی شریف کا باب اس پر قائم ہے۔ اور دوسرا نقطہ کمال ادب و تعظیم مصطفیٰ کا ہے، وہ یہ آپ حیران ہوں گے جان کر کہ انہوں نے پوچھا کہ عمر میں بڑا کون ہے؟ اب صحابی جواب دے رہا ہے، انہوں نے وہ عمر میں بڑے وہ تھے، وہ صحابی بڑے تھے، پہلے پیدا ہوئے تھے، مگر پاس ادب رسول کا یہ عالم ہے کہ لفظ بڑا، عمر میں بڑا ہونے کا لفظ بھی انہوں نے آقا کے مقابلے میں اپنی عمر کے ساتھ منسوب کرنے کو خلاف ادب سمجھا ہے، اور کہا اکبر منی رسول اللہ، بڑے تو مجھ سے رسول اللہ ہیں، بڑے تو رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وانا اقدم منہ فی المیلاد، اور میں دراصل میلاد میں یعنی پیدا ان سے پہلے ہو گیا تھا، پیدا میں پہلے ہو گیا تھا مگر بڑے حضور ہی ہیں۔ یہ تو ان کے ادب کا عالم تھا۔ تو اس حدیث سے جو بیسک چیز اس وقت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ جب بھی لفظ میلاد النبی کا استعمال ہوگا یہ گمان کبھی نہیں جانا چاہیے کہ یہ لفظ بدعت ہے، معاذ اللہ، یہ سیاہ ستہ کی ٹرم ہے۔ اب کسی نے پڑھا ہی کم ہو اور چند رٹی رٹائی باتوں سے تقریریں کرتے ہوں تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے۔ پھر قرآن مجید کی طرف آتے ہیں
کہ کیا کسی پیغمبر کی ولادت کا دن اٹ سیلف کوئی خاص سگنیفیکنس رکھتا ہے؟ دنوں میں ولادت کے دن کی کوئی خاص اہمیت ہے؟ بعض لوگ کہہ دیں گے جی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، بس ولادت ولادت ہے۔ یہ بھی قرآن مجید کے تصور کے خلاف ہے۔ سورہ مریم کو پڑھیے، آیت نمبر 15، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور سلام ہو یحییٰ پر، یوم ولد ان کے یوم میلاد پر۔ یہ قرآن ہے۔ سلام ہو یحییٰ پر ان کے یوم میلاد کے، اور سلام ہو یحییٰ پر ان کے یوم وفات میں، اور سلام ہو یحییٰ پر ان کے یوم بعثت پر۔ یعنی جس دن ان کی ولادت ہوئی اس دن بھی سلام، جس دن ان کی وفات ہوگی تو یوم وصال پر بھی سلام، اور جس دن دوبارہ ان کی بعثت ہوگی اٹھیں گے اس دن پر بھی سلام۔ تو آپ نے دیکھا کہ 3 دنوں کو ایک پیغمبر کی زندگی میں اللہ رب العزت نے ان کی زندگی کے باقی سارے دنوں سے منفرد اور ممتاز کر دیا، اور ان میں پہلا دن یوم میلاد ہے۔ اگر ولادت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں ایک پیغمبر کی زندگی میں بڑی منفرد، ممتاز اور خاص اہمیت اور فضیلت اور برکت کا حامل نہ ہوتا تو پیغمبر کے تو ہر دن اللہ کی بارگاہ سے صلاۃ اور سلام ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے تو پیغمبر کے ہر دن سلام اترتا ہے، ہر دن برکات ہوتی ہیں، مگر اس دن جسے کہا کہ سلام ہو اس پر ولادت کے دن، اس کا مطلب یہ ہے کہ ولادت کا دن پیغمبر کے زندگی میں خصوصیت کا حامل ہے۔ اسی طرح سورہ مریم میں آگے آیت نمبر 33 میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اور سلام ہو مجھ پر میرے میلاد کے دن اور میری وفات کے دن، اور جس دن میں دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا میری بعثت کے دن۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی خود دعا کی اور اللہ رب العزت سے مانگا کہ میرے میلاد ولادت کے دن باری تعالیٰ مجھ پہ سلام ہو۔ ان 2 آیات کریمہ سے قرآن مجید کی نص سے یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ یوں تو پیغمبر کی زندگی کا ہر دن باعث برکت اور باعث سلامتی ہے، اور ہر دن اس پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور سلامتیاں نازل ہوتی ہیں، مگر پیغمبر کی ولادت یعنی میلاد کا دن اللہ کے ہاں غیر معمولی اہمیت کا ہوتا ہے، چونکہ اللہ نے پیغمبر کی پوری زندگی میں اس کے یوم ولادت کو ساری زندگی سے الگ ممتاز کر دیا ہے، اور بطور خاص اس دن اپنے پیغمبر پہ سلام پڑھتا ہے۔ سو امت کے لیے سنت الہیہ ہو گئی کہ پیغمبر کی پوری عمر درود و سلام پڑھتے رہیں، مگر جب اس پیغمبر کا یوم میلاد آئے تو ساری امت کثرت کے ساتھ اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اس پیغمبر پہ درود و سلام پڑھے۔ یہی یوم میلاد منانا ہے کہ ولادت کے دن کثرت سے حضور پہ درود و سلام پڑھا جائے، ولادت کے مہینے کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا جائے۔ کیوں؟ یہ امتیاز یوم میلاد کی نسبت سے اللہ رب العزت نے خود قائم فرما دیا ہے۔ سو یہ سنت الہیہ ہے۔ اب یہاں ولادت کی نسبت سے ایک آیت کوٹ کرنا چاہتا ہوں، اور بڑی ایک لطیف بات ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا ذکر ہے اسی لفظ کے ساتھ، اور وہ سورۃ البلد ہے، سورۃ نمبر 90، اس کی پہلی 3 آیتیں، آیت نمبر 1، 2 اور 3، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ کیوں؟ قسم اس سبب سے نہیں کہ یہاں اس شہر میں میرا گھر ہے، کعبہ ہے، اس میں صفا مروہ ہے، اس میں لوگ حج اور طواف کے لیے آتے ہیں، اس میں حتیم ہے، اس میں آب زمزم ہے۔ قسم کسی اور وجہ سے نہیں کہ یہاں میرے مناسک کے حج ادا ہوتے ہیں، نہ، اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ کیوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرے حبیب مکرم صرف اس لیے کہ تیری اقامت اس شہر میں ہے، تیرا قیام اس شہر میں ہے، تیری سکونت اس شہر میں ہے، چونکہ یہ شہر میرے حبیب تیری جائے سکونت ہے، اس لیے اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ اب اگلی آیت میں اس سے بھی لطیف تر ایک نقطہ بیان کیا ہے، یہاں قسم کھائی اس لیے کہ یہ شہر میرے حبیب تیری جائے سکونت ہے، آگے فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَد،
جائے سکونت مصطفیٰ، شہر اقامت مصطفیٰ، اس کی قسم کھا کر فرمایا، اور قسم صرف اس شہر کی نہیں جس میں میرے حبیب آپ کی سکونت ہے، پھر قسم اس والد کی بھی ہے جسے آپ کا والد ہونے کا شرف نصیب ہوا، اور قسم کھاتا ہوں اس والد کی وما ولد، اور پھر قسم کھاتا ہوں اس کی جس کا میلاد ہوا، وما ولد، جس کی ولادت ہوئی۔ تو میں نے عرض کر دی، یا ولادت، میلاد، یہ متبادل لفظ ہیں، ایک ہی لفظ ہے عربی زبان میں۔ آپ اس کو اردو میں پیدائش کہہ لیتے ہیں، عربی میں اسی کو ولادت بھی کہتے ہیں، اسی کو میلاد بھی کہتے ہیں، ایک لفظ ہے۔ تو فرمایا اس جائے سکونت کی بھی قسم ہے میرے حبیب، اور اس جائے ولادت کی بھی قسم ہے میرے حبیب، جس شہر میں تو نے قیام کیا اس کی بھی قسم، اور جس شہر میں تیرا میلاد ہوا اس میلاد والے مولود کی بھی قسم، میلاد ہونے والے کی، اور جسے تیرے والد ہونے کا شرف نصیب ہوا، خواہ وہ سیدنا ابراہیم ہو یا خواہ وہ حضرت آدم علیہ السلام ہو، جسے بھی تیرے نسب آباء و اجداد میں تیرے والد ہونے کا شرف ہوا، اس کی نسبت والدیت کی بھی قسم ہے، اور اس کے نسب سے جب تیری ولادت ہوئی تو صاحب میلاد کی بھی قسم ہے، اور شہر میلاد کی بھی قسم ہے۔ تو قرآن مجید نے اس لطیف پیرائے میں اس طرح حضور علیہ السلام کے میلاد کا ذکر اور دیگر انبیاء کے میلاد کا ذکر کیا ہے۔ اب اگلی قسط میں، اگلی گفتگو میں انشاءاللہ تعالی اب اس کی روشنی میں اب احادیث نبوی کے مضمون کو اس موضوع پر آگے لے کے چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔